اپنا جوتا مبارک اٹھایا ہوا، امام اہل سنت نے جوتی اٹھائی ہوئے، جوتی نہیں پہن رہے۔ لوگوں نے سوال کیا حضرت یہاں کی گرمی بڑی مشہور ہے، سخت موسم ہے، یہاں آپ ننگے پاؤں چل رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے یہ شہر محبوب ہے، اللہ کے محبوب کا شہر ہے۔ فرمایا یہ احمد رضا، اس کی حیثیت اوقات کیا ہے کہ جوتوں سمیت چلے سرکار کے مدینے میں۔ حضور کس کس عاشق کی بات سناؤں؟ جناب والا مولانا احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ملتان شریف والے، جب یہ آپ اللہ کے حبیب کے شہر میں تشریف لے جاتے ہیں، پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا ہے، مریدین جناب والا معتقد دین آ کے عرض کرتے ہیں حضور ہم یہ کانٹا نکال دیتے ہیں۔ فرمایا اس کنڈے نو نہیں کڈنا اے یار دے شہر دائے، فرمایا یہ میرے جسم میں باقی رہے، یہ جسم میں باقی رہے، یہ کوئی عام کانٹا نہیں، یہ شہر محبوب کا کانٹا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ تے پھر اسی صدا لانی مدینہ 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 مدینہ، عاشقوں محبت نال پڑھ لیو مدینہ 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 مدینہ، الہی اب دکھا دے دیار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ، قیامت ہے اب انتظار مدینہ 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 اللہ اکبر کبیرہ میں ایک عالم دے بارے پڑھے آئے، عالم صاحب فرما دینے جدوں میں سرکار دے شہر پہنچے آؤں، سرکار دے شہر مبارک دے اندر پہنچے آؤں، فرمایا میں کھانا کھادا ہے گوشت نال، فرمایا سالن گوشت کا تھا، میں نے ہڈیاں رکھیں، ایک چھوٹا سا بچہ آتا ہے اس نے وہی ہڈیاں اٹھائیں چوسنے لگ جاتا ہے، میرے دل میں جناب والا بڑا میں پریشان ہوتا ہوں، بڑا غم لاحق ہوتا ہے کہ فرمائے یہ سرکار کے شہر کا بچہ ہے، اور میرا بچہ ہوا کھانا جن ہڈیوں کو میں نے رکھ دیا ہے ان ہڈیوں کو وہ چوس رہا ہے۔ فرمایا میں بڑا غم زدہ ہوا، اس بچے کو میں نے اپنی طرف بلایا، میں نے بچے کو بلا کر کہا بیٹا ایسا کیوں کر رہے ہو، بچا ہوا کھانا کیوں کھا رہے ہو؟ فرمایا مجبوری کھلا رہی ہے، شوق سے نہیں کھا رہا۔ فرمایا کون سی مجبوری ہے؟ فرمایا باپ کا سایہ سر سے اتر گیا، ماں زندہ کوئی نہیں رہی، جناب والا مال دولت کوئی نہیں ہے، اپنے بھی بیگانے ہو جاتے ہیں، اپنے بھی پرائے بن جاتے ہیں جب مال چلا جاتا ہے۔ لوگ آج مال کو سلام کرتے ہیں، رشتہ داریاں تب جناب والا قائم رہتی ہیں جب آپ کے پاس مال ہوتا ہے، لیکن قربان جاؤں عاشقوں کا مزاج اور ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں اگر تیرا باپ کوئی نہیں ہے، کوئی گل نہیں اگر تیری ماں زندہ نہیں ہے، فرمایا میں آج تو بعد تیرا باپ، آج کے بعد میں تیرا باپ ہوں، میری گھر والی میری اہلیہ تیری ماں ہے، میرے بچے تیرے بھائی ہیں، میرے بیٹیاں تیری بہنیں ہیں۔ فرمایا آج کے بعد یہ نہ کہنا میرا کوئی نہیں ہے، فرمایا تو سرکار دے شہر چ رہنا ہے، اسی تیرے رشتہ دار۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ اور یاد رکھیں جو مدینے میں جاتا ہے وہ سرکار کا مہمان ہوتا ہے، سرکار کا مہمان ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، اس عالم صاحب نے فرمایا میں نے عمرہ کر لیا، میں نے زیارات کر لی، اس کے بعد اس بچے کو بولا،
فرمایا اب میرے ساتھ چلو ہندوستان میں چلو۔ فرمایا باپ والا پیار بھی ملے گا، ماں والی شفقت بھی ملے گی، ماں والی محبت بھی ملے گی، بہن بھائیوں والا پیار بھی میسر ہوگا، میرے ساتھ چلو۔ حتیٰ کہ میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں، میں جیسے باقی اولاد کو جائیداد سے حصہ دوں گا، تجھے بھی حصہ دوں گا، میں تیرے ناز اٹھاؤں گا، تیرے انداز تیرے نخرے برداشت کروں گا، کیونکہ سرکار کے شہر کے رہنے والا ہے تو، سرکار کے شہر کا باسی ہے، اس لیے میرے ساتھ چل۔ جب یہ بات کرتا ہے جناب والا ہاتھ چھڑاتا ہے وہ بچہ، دروازے پہ جاتا ہے، کہتا ہے مولانا ایک میری بات سن لینا، ایک میری بات سن لینا۔ مولانا فرماتے ہیں میں باہر اٹھا، بچہ دروازے پہ کھڑا ہے، کہتا ہے مولانا ہندوستان میں مجھے کیا ملے گا، ہندوستان میں مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا باپ کا پیار ملے گا، ماں کی شفقت ملے گی، دوستوں والی جناب والا زندگی ملے گی، سکون ہوگا، راحت ہوگی، چین ہوگا۔ فرمایا میرے ساتھ چلو۔ بچے نے معصومانہ لہجے میں یہ جملہ کہا، فرمایا مولانا دنیا کی ہر نعمت تم دے سکتے ہو، میرا سوال یہ ہے کیا ہندوستان میں، کیا تمہارے ملک میں یہ روزہ نظر آئے گا؟ کیا وہاں پر یہ روزہ نظر آئے گا؟ وہ کہتے ہیں اگر یہ وہاں پہ نظر آتا تو میں پیسے خرچ کر کے یہاں نہ آتا، سفر کر کے یہاں نہ آتا۔ تو گویا کہ وہ بچہ اعلان کر رہا تھا مدینہ 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 مدینے دی ٹھنڈی ہوا مینوں پسند ہے۔ بچہ کہندا ہے عالم صاحب نو مدینے دی میٹھڑی ہوا مینوں پسند ہے، میں بیمار ہاں اے دوا مینوں پسند ہے، مدینہ مدینہ مدینہ۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ اگر تسی اجازت دو کہ سرائکی نے بڑا خوبصورت تے جملہ بولے ہیں، انہیں جناب والا کے بچے نہیں، اس بابا جی نو علامہ صاحب نو کیا فرمایا سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے، سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے، سونے دا نام سونا سونا ہر مرض دی دوائے، سونا مدینے والا دیا سرائے۔ محبت نال پڑھنے ہو سونا مدینے والا دکھیاں دیا سرائے، بیٹھن وچ مدینے بیٹھن وچ مدینے سن دین سب دی بولی۔ اگر کوئی پشتو دے وچ پکار دے او دی بھی سنی جا رہی، اگر کوئی پنجابی دے اندر، کوئی سرائکی دے اندر، کوئی ہندی دے اندر، کوئی انگریزی دے اندر، جڑی زبان نال بھی پکار دا پیا بیٹھن وچ مدینے سن دے نے سب دی بولی، منگدا جو آپ کولوں بھر دے نے آپ جھولی، در در تیوں نی منگدا منگدا در در تیوں نی منگدا سونے دا جو گدائے، سونا مدینے والا دکھیاں
امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دے بھائی جدوں سرکار دے شہر دے اندر گئے، سرکار کے شہر میں گئے، واپس آئے، لوگوں نے پوچھا جناب مولانا حسن رضا خان، اے جناب حضرت دسو سرکار دے مدینے چ گئے ہو، سرکار دے مدینے دے اندر گئے ہو، سرکار دے روزے دی زیارت کر کے آئے ہو، دسو کوئی حال ہی سنا دے ہو۔ حضرت مولانا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں حدیثاں دے وچ پڑھے آئے جنتا 8 نے، مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے نے میں حدیثاں پڑھے آئے جنتا 8 نے، لیکن جدوں میں مدینے چ گیا وا میں اے منظر ویکھے آئے کہ اللہ دی ہر جنت مدینے تے قربان پئی ہوندی ہے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ تے آپ نے قلم اٹھا کے فرمائے عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کے سب جنتیں ہیں نثار مدینہ کے سب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی سرکار کی اولاد میں سے ہیں، بہت بڑے عالم اور امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد ہیں، آپ اندازہ لگا لیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یارانہ تھا حضرت داؤد ظاہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ، آپ نا حج کر کے واپس آئے، ایک دن دوستی تھی، بیٹھ گئے، بحث مباحثہ شروع ہو گیا، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے گھر کو دیکھتا ہے اللہ اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا، جو کعبۃ اللہ کو دیکھتا ہے، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے گھر کو دیکھے گا ایمان کی حالت میں اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دے گا، بندہ جنتی ہے۔ فرمایا تسی میری تصدیق کر دے ہو؟ حضرت داؤد ظاہری رحمت اللہ تعالی علیہ کو فرما رہے امام جعفر صادق، فرمایا جیڑی گل میں کی تھی یہ دی تسی تائید تصدیق کر دے ہو؟ فرمایا حضور تصدیق ضرور کروں گا، فتویٰ پورا دو، بات کو مکمل فرمائے میں تائید ضرور کروں گا۔ فرمایا کیڑی گل میں پوری کراں؟ فرمایا گل کرو نا، جو بندہ رب کے گھر کو دیکھتا ہے، بیت اللہ کو دیکھتا ہے، اس پر جہنم حرام ہو جاتی ہے، جو سرکار کے روزے کو دیکھتا ہے وہ جنت کا حقدار بن جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایس اپنی گل تے دلیل پیش کرو، ایس اپنی گل تے دلیل پیش کرو۔ حضرت داؤد ظاہری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کا گھر بیت اللہ ہے، وہ مکہ شریف میں ہے، کوئی انکار نہیں، لیکن دسو مکہ چ کوئی جنت ہے؟ کوئی جنت ہے مکہ میں؟ تو فرمایا جب بندہ آتا ہے نا مدینے میں، آتا ہے نا سرکار کے روزے کے قریب، فرمایا جس کو میرے رسول نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، فرمایا یہ جو ٹکڑا ہے میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان، اس کو عام ٹکڑا نہ سمجھنا بلکہ یہ جنت کا ٹکڑا رب نے دنیا پہ رکھ دیا ہے۔ فرمایا تو حضور پھر میری گل ٹھیک ہے نا، جنتی بندہ ہوتی ہے تو داخل اتھے آ کے ہوندہ ہے۔ فرمایا یہ بات کریں تو میں اس بات کی تصدیق بھی کروں گا اور تائید بھی کروں گا۔ تو کمال والے لوگ کمال والی باتیں کرتے ہیں، کمال والے لوگ کمال والی باتیں کرتے ہیں، اور اس واسطے اعلیٰ حضرت بھائی نے کیا عجب رنگ پر ہے